السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے دوستو، آپ دیکھ رہے ہیں اردو ٹیلز ہب، یعنی اردو کہانی اور واقعات کا ایک مرکز۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں آج کا واقعہ۔ احمد ایک نوجوان مسلمان جو پاکستان کے ایک چھوٹے سے گاؤں سے تعلق رکھتا تھا۔ وہ ایک مذہبی گھرانے میں پلا بڑا تھا، جہاں ہر صبح قرآن پاک کی تلاوت کی آواز گونجتی تھی۔ اس کے والدین نے اسے دین کی اہمیت اور دنیا کے اصول سکھائے تھے، لیکن احمد ایک بہتر مستقبل کے خواب دیکھنے والا نوجوان تھا۔ اس کے دل میں خواہش تھی کہ وہ اپنی محنت کے ذریعے اپنی اور اپنے خاندان کی زندگی بہتر بنائے۔ اسی خواب کی تکمیل کے لیے احمد نے امریکہ جانے کا فیصلہ کیا۔ وہ جانتا تھا کہ یہ ملک اسے مواقع فراہم کرے گا، لیکن اسے یہ اندازہ نہیں تھا کہ یہ فیصلہ اس کی زندگی کے سب سے بڑے امتحان کی طرف لے جائے گا۔ امریکہ پہنچنے کے بعد احمد ایک بڑی کمپنی میں ملازم ہو گیا۔ دفتر کا ماحول پیشہ ورانہ تھا، لیکن وہاں مختلف قومیتوں اور مذاہب کے لوگ کام کرتے تھے۔ احمد کا معمول تھا کہ وہ وقت پر دفتر آتا، اپنے کام سے کام رکھتا اور زیادہ لوگوں سے بات چیت نہیں کرتا۔ دفتر میں جینیفر نامی ایک امریکی لڑکی بھی کام کرتی تھی۔ وہ ایک خوبصورت، ذہین اور روشن خیال خاتون تھی۔ وہ اکثر احمد کے ساتھ بات چیت کی کوشش کرتی، لیکن احمد شروع میں اس سے دور رہتا۔ جینیفر احمد کی خاموش طبیعت سے متاثر تھی۔ ایک دن اس نے احمد سے کہا، احمد، تم ہمیشہ اتنے خاموش کیوں رہتے ہو؟ احمد نے جواب دیا، میں زیادہ بولنے والا نہیں ہوں، بس اپنے کام پر دھیان دیتا ہوں۔ یہ جملہ ان دونوں کے درمیان بات چیت کا آغاز تھا۔ وقت گزرنے کے ساتھ وہ دونوں اچھے دوست بن گئے۔ جینیفر اکثر احمد کے کلچر اور مذہب کے بارے میں سوالات پوچھتی اور احمد اسے خوش دلی سے جواب دیتا۔ جینیفر اور احمد کے درمیان تعلق وقت کے ساتھ گہرا ہوتا گیا۔ احمد، جو اپنے دین پر سختی سے عمل کرنے والا تھا، جینیفر کی محبت میں گرفتار ہو گیا۔ ایک دن جینیفر نے احمد سے کہا، احمد، میں نے اپنی زندگی میں تم جیسا مخلص انسان نہیں دیکھا۔ کیا تم نے کبھی سوچا ہے کہ ہم ہمیشہ کے لیے ساتھ رہ سکتے ہیں؟ احمد، جو پہلے ہی جینیفر سے محبت کرنے لگا تھا، اس نے کہا، ہاں، میں تم سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ جب احمد نے جینیفر کے والدین سے شادی کی بات کی تو وہ خوشی سے متفق نہیں ہوئے۔ انہوں نے احمد کے سامنے سخت شرائط رکھی۔ نمبر 1، احمد کو عیسائیت قبول کرنی ہوگی۔ نمبر 2، اسے اپنے والدین اور خاندان سے ہمیشہ کے لیے قطع تعلق کرنا ہوگا۔ نمبر 3، وہ اپنے ملک واپس نہیں جا سکے گا۔ اور نمبر 4، اسے اپنے پرانے دوستوں اور مسلمانوں کے ساتھ تعلقات ختم کرنا ہوں گے۔ یہ شرائط احمد کے لیے ایک بہت بڑا امتحان تھیں، لیکن جینیفر کی محبت نے اس کی عقل کو مفلوج کر دیا۔ اس نے ان تمام شرائط کو قبول کر لیا اور اپنا دین چھوڑ کر عیسائیت قبول کر لی۔ احمد نے جینیفر سے شادی کر لی اور ایک عیسائی زندگی گزارنے لگا۔ اس نے اپنے والدین اور دوستوں سے رابطہ توڑ لیا۔ وہ اپنے گاؤں کے لوگوں کے لیے ایک بھولی بصری یاد بن چکا تھا۔ لوگ اس کے بارے میں مختلف رائے دیتے تھے کہ وہ مرتد ہو چکا ہے، اس نے دنیا کی محبت کے لیے اپنا دین بیچ دیا، وہ اللہ کے عذاب کا مستحق ہے، اس طرح کی باتیں کرنے لگے۔ اگرچہ احمد نے اپنی زندگی کو بدل لیا تھا، لیکن اس کے دل میں ایک خلش باقی تھی۔ اس کے گھر میں ایک قرآن پاک موجود تھا، جو اس کے ماضی کی واحد نشانی تھا۔ جب بھی وہ قرآن کو دیکھتا، اس کا دل کانپ اٹھتا۔ یہ میرے رب کا کلام ہے اور میں نے اپنے رب کو چھوڑ دیا۔ یہ خیال اسے اکثر بے چین کرتا، لیکن وہ ان جذبات کو دبانے کی کوشش کرتا۔ ایک دن احمد گھر آیا اور دیکھا کہ قرآن اپنی جگہ پر موجود نہیں تھا۔ اس نے جینیفر سے پوچھا، یہاں ایک کتاب ہوا کرتی تھی، وہ کہاں ہے؟ جینیفر نے بے پرواہی سے جواب دیا، میں نے گھر کی صفائی کی اور غیر ضروری چیزوں کو پھینک دیا۔ یہ سن کر احمد کا دل دھک سے رہ گیا۔ کوڑے کے ڈھیر کی طرف دوڑ پڑا اور وہاں جا کر قرآن کو تلاش کیا۔ جب اس نے قرآن کو اپنے سینے سے لگایا تو اس کے آنسو نکل آئے۔ جب جینیفر نے یہ منظر دیکھا تو وہ حیران رہ گئی۔ اس نے کہا، اگر تمہیں اس کتاب سے اتنی محبت ہے تو تمہیں میرے اور اس کے درمیان فیصلہ کرنا ہوگا۔ جب احمد کی بیوی جینیفر نے اس سے یہ الفاظ کہے تو ایسا لگا جیسے دنیا رک گئی ہو۔ احمد، تمہیں ایک فیصلہ کرنا ہوگا، یا تو اس کتاب کو رکھنا ہے یا پھر مجھے۔ اس گھر میں یا تو یہ قرآن رہے گا یا میں۔ تمہیں فیصلہ کرنا ہوگا کہ تمہیں کون زیادہ عزیز ہے۔
یہ جملے احمد کے دل و دماغ پر بجلی بن کر گرے۔ وہ گہرے سکوت میں آ گیا۔ سامنے کھڑی جینیفر کے چہرے پر سختی اور ضد نمایاں تھی، اور اس کی آنکھوں میں وہ چمک تھی جو احمد کو بتا رہی تھی کہ وہ مذاق نہیں کر رہی۔ یہ لمحہ احمد کے لیے ایک بہت بڑا امتحان تھا، شاید اس کی زندگی کا سب سے بڑا امتحان۔ جینیفر کے کمرے سے جانے کے بعد احمد کرسی پر بیٹھ گیا۔ اس نے قرآن کو اپنے ہاتھوں میں پکڑا ہوا تھا اور اس کی آنکھیں بند تھیں۔ اس کے ذہن میں خیالات کی ایک آندھی چل رہی تھی۔ کیا میں اپنی محبت کے لیے سب کچھ قربان کر دوں؟ کیا میں واقعی اپنے رب سے منہ موڑ لوں؟ کیا جینیفر واقعی مجھ سے زیادہ اہم ہے؟ احمد کا دل بے سکون تھا۔ اس نے سوچا کہ وہ اس عورت کے لیے پہلے ہی بہت کچھ قربان کر چکا تھا۔ اس نے اپنا دین چھوڑا، اپنے والدین اور دوستوں سے قطع تعلق کیا اور اپنے ماضی کو پیچھے چھوڑ دیا، لیکن آج اس کے سامنے وہ قرآن تھا جو اس کے رب کا کلام تھا۔ وہ کتاب جس کی تلاوت اس نے بچپن سے کی تھی، وہ کتاب جس کے ہر لفظ میں سکون تھا۔ وہ سوچنے لگا، میں نے اپنی زندگی کے فیصلے جذبات میں آ کر کیے، لیکن آج میرا دل گواہی دے رہا ہے کہ میں غلط راستے پر ہوں۔ کیا میں واقعی اپنے رب سے ہمیشہ کے لیے کٹ سکتا ہوں؟ احمد کی آنکھوں میں بچپن کی تصویریں ابھرنے لگیں۔ وہ اپنے والد کے ساتھ فجر کی نماز کے لیے جاگتا تھا۔ وہ دن یاد آیا جب اس نے پہلی بار قرآن مکمل کیا تھا اور اس کے والد نے خوش ہو کر اسے گلے سے لگایا تھا۔ اس نے اپنی ماں کے ہاتھ سے پکایا ہوا کھانا یاد کیا، اور وہ دن جب اس کی ماں نے اسے سمجھایا تھا، بیٹا دنیا کی ہر محبت عارضی ہے، لیکن اللہ کی محبت ہمیشہ کے لیے ہے۔ یہ یادیں احمد کے دل کو نرم کر رہی تھیں۔ اس کا دل چاہتا تھا کہ وہ واپس پلٹ جائے، لیکن ایک خوف بھی تھا، اگر میں نے جینیفر کو چھوڑ دیا تو کیا ہوگا؟ کیا وہ میرے بغیر جی سکے گی؟ اور کیا میں دوبارہ اپنی پرانی زندگی میں واپس جا سکوں گا؟ احمد نے قرآن کو اپنے سامنے رکھا اور آنکھیں بند کر لیں۔ وہ رو رہا تھا اور اس کے دل سے دعا نکل رہی تھی، یا اللہ میں گناہ گار ہوں، میں نے تیری محبت کے بدلے دنیا کی محبت کو ترجیح دی، میں نے اپنے والدین کا دل دکھایا اور میں نے تجھ سے دوری اختیار کی، لیکن اے میرے رب میرا دل آج بھی تجھ سے جڑا ہوا ہے۔ میں نہیں جانتا کہ مجھے کیا کرنا چاہیے، لیکن میں تجھ سے مدد مانگتا ہوں، مجھے سیدھا راستہ دکھا دے۔ رات کا وقت تھا۔ احمد نے جینیفر سے بات کرنے کا فیصلہ کیا۔ وہ کمرے میں گیا جہاں جینیفر اپنے بستر پر لیٹی ہوئی تھی۔ جینیفر مجھے تم سے بات کرنی ہے، جینیفر نے سرد مہری سے کہا۔ جینیفر نے کہا، کہو کیا تم نے فیصلہ کر لیا؟ احمد نے کہا، ہاں میں نے فیصلہ کر لیا ہے۔ جینیفر اٹھ کر بیٹھ گئی اور اس کی طرف دیکھنے لگی۔ تو پھر کیا تم نے اس کتاب کو چھوڑنے کا فیصلہ کیا ہے؟ احمد کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ اس نے کہا، نہیں جینیفر، میں اس کتاب کو نہیں چھوڑ سکتا۔ یہ صرف ایک کتاب نہیں، یہ میرے رب کا کلام ہے۔ یہ وہ روشنی ہے جس نے میرے دل کو سکون دیا ہے۔ میں نے تمہارے لیے بہت کچھ قربان کیا، لیکن اب میں مزید نہیں کر سکتا۔ میں اپنے رب سے ہمیشہ کے لیے جدا نہیں ہو سکتا۔ جینیفر کا چہرہ غصے سے سرخ ہو گیا۔ تو پھر اس کا مطلب ہے کہ تم مجھے چھوڑ رہے ہو؟ احمد نے آہستہ سے کہا، اگر یہی تمہاری شرط ہے تو ہاں میں تمہیں چھوڑ رہا ہوں، لیکن یہ مت سوچنا کہ میں تم سے محبت نہیں کرتا۔ میں نے تم سے ہمیشہ محبت کی، لیکن میری محبت اس محبت سے زیادہ نہیں ہو سکتی جو میرے رب کے لیے ہے۔ جینیفر نے کچھ دیر خاموشی سے احمد کو دیکھا اور پھر کمرے سے باہر نکل گئی۔ احمد کے دل میں سکون کا احساس تھا، لیکن ساتھ ہی دکھ بھی تھا۔ وہ جانتا تھا کہ اس نے جینیفر کو کھو دیا، لیکن وہ یہ بھی جانتا تھا کہ اس نے اپنے رب کو پا لیا ہے۔ اگلے دن احمد نے مسجد کا رخ کیا۔ وہ 3 سال بعد مسجد میں داخل ہو رہا تھا۔ اس نے وضو کیا، صف میں کھڑا ہوا اور نماز ادا کی۔ نماز کے بعد وہ سجدے میں گر گیا اور اپنی آنکھوں سے آنسو بہاتا رہا۔ یا اللہ، میں تیرا شکر گزار ہوں کہ تو نے مجھے دوبارہ سیدھے راستے پر لوٹا دیا۔ مجھے معاف کر دے اور مجھے اپنے دین پر ثابت قدم رکھ۔ احمد کی زندگی مکمل طور پر بدل گئی۔ اس نے جینیفر کو چھوڑ دیا، لیکن اس کے دل میں کوئی خلش باقی نہیں تھی۔ وہ جانتا تھا کہ اس نے وہی فیصلہ کیا جو صحیح تھا۔ یہ کہانی ہمیں یہ سبق دیتی ہے کہ دنیا کی محبت کتنی ہی حسین کیوں نہ ہو، وہ اللہ کی محبت کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں۔ احمد کی واپسی اس بات کا ثبوت ہے کہ اللہ کی رحمت ہمیشہ ہمارے قریب ہوتی ہے،
بس ہمیں اسے پہچاننے کی ضرورت ہے۔